بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے بولی سینا کے پاس ایک مریض لایا گیا جسے کئی بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل، معدہ، جگر اور گردے شدید متاثر ہو چکے تھے۔ مجھے اس کی شفا یابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے اس کے لواحقین سے کہا کہ آپ اسے گھر لے جائیں، اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے لواحقین نے مجھ سے اصرار کیا کہ آخر ہم اسے آپ کے مطلب پر لائے ہیں تو آپ اس کی کچھ نہ کچھ دوا تو کریں۔ آپ کا کام دوا دینا ہے اور شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا دوستو، اب یہ اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی دوا فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ لوگ خام ہوا رقم ضائع نہ کریں۔ یہ مریض تھوڑے وقت کا مہمان ہے، اسے گھر لے جائیں۔ میری گفتگو سن کر باقی تیماردار تو خاموش ہو گئے۔ البتہ ایک تیماردار نے کہا، جب آپ کسی مریض کا درد دور نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے یہ مطلب کیوں بنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو طبیب کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے کہا، دوست ناراض کیوں ہوتے ہو؟ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں۔ پھر اس کے لواحقین نے مجھ سے کہا، حکیم صاحب، ہم اس بیمار کو گھر لے جاتے ہیں، مگر آپ اتنی مہربانی تو کریں کہ اس کے لیے کوئی نسخہ تو لکھ دیں، ہم اسے استعمال کروائیں گے، ممکن ہے خدا اس سے شفا یاب کر دے۔ میں نے ان کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اگر تمہارا اتنا ہی اصرار ہے تو پھر اس سے جانوروں کا چارہ برسین استعمال کرواؤ، وہی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کر لے گئے۔ اس واقعے کے چند دن بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور وہ مجھے تحفہ دینے کے لیے گھی، دودھ، پنیر اور کچھ بکریاں ساتھ لائے۔ میں نے حیرانگی سے کہا، یہ کس کے لیے لائے ہیں؟ آخر ان سب کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم یہ سب آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لائے ہیں۔ آپ نے ہمارے مریض کے لیے برسین کا چارہ تجویز فرمایا تھا، ہم نے اسے کھلایا تو ہمارا مریض شفا یاب ہو گیا، اور اس کی شفا یابی کی خوشی میں ہم یہ حقیر سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے یقین ہو گیا کہ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو لا علاج مریض کو برسین کے چارے سے ہی صحت یاب کر دے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی درجے کا فاسق و فاجر تھا۔ اس کی پوری زندگی گناہوں اور بے حیائی سے عبارت تھی۔ زندگی کے آخری حصے میں اسے اپنے افعال پر ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اسے خدا کے حضور سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد انسان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر باطل کے ٹکڑے کو مقرر کر رکھا تھا جو اسے دن کے وقت دھوپ سے بچاتا تھا، اور وہ شخص جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ گناہگار شخص نے توبہ کا ارادہ کیا تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس عابد و زاہد شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں بڑا گنہگار ہوں، اب مجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہے اور میں سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ عابد انسان نے اسے دھتکار دیا اور کہا، فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تجھ جیسے بدکار کے لیے کوئی دعا نہیں کرنا چاہتا۔ گنہگار شخص روتا ہوا وہاں سے ہٹا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے سر سے جدا ہو کر اس گنہگار کے سر پر آ گیا ہے اور اس کے سر پر سایہ فکن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نسبت اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے، اور یوں خدا کا لطف عابد و زاہد سے ہٹ گیا اور اس کا مقام پست ہو گیا، چونکہ اس نے ایک توبہ کے خواہش مند شخص کی تذلیل کی تھی اور اسے رسوا کر کے اپنے سے دور کیا تھا۔ سارے قدیمہ تلاش کرنے والوں کو دریائے نیل کے ساحل کے قریب ایک صندوق ملا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو انہیں اس میں ایک حنوط شدہ عورت کی لاش دکھائی دی۔ اس صندوق میں قیمتی جواہرات کی بھی اچھی خاصی مقدار موجود تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے حنوط شدہ لاش اور جواہرات دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ کسی ملکہ کی ہی لاش ہو سکتی ہے۔
پھر انہیں پرانے رسم الخط میں لکھی ہوئی ایک تحریر بھی ملی۔ ماہرین نے بڑی کوشش سے اس تحریر کو پڑھا تو اس میں یہ عبارت تحریر تھی: یہ میری وصیت ہے، میرے مرنے کے بعد جسے بھی میرا جنازہ ملے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ملک مصر کی ملکہ ہوں، اور میرے ہی زمانے اقتدار میں ملک میں شدید قحط آیا، اور وہ قحط اتنا شدید تھا کہ میں ملکہ ہو کر بھی 2 روٹیوں کے لیے ترستی رہی ہوں۔ جو مجھے 2 روٹیاں کھلائے گا میں اسے یہ جواہر انعام میں دوں گی، لیکن حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی اور میں بھوک سے مر جاؤں گی، اور اگر میں مر گئی تو یہ جواہرات میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دینا۔ یقیناً ہم سب کو ملکہ کی وصیت پر غور کرنا چاہیے اور اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کے پاس آسائش و آرام کے لیے کتنا ہی سامان موجود ہو۔ عبد الملک بن مروان ایک اموی خلیفہ تھا۔ وہ بدترین شخص تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں اسے مرض استسقاء لاحق ہوا۔ اس بیماری میں مریضوں کو شدید پیاس لگتی ہے اور جتنا بھی پانی پئیں ان کی پیاس بجھنے میں نہیں آتی۔ اس کے طبیب خاص نے اسے ہدایت کی کہ اگر آپ اس بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 1 دن تک پانی نہ پئیں، اور اگر آپ 2 دن یا اس سے 1 دن کم بھی 1 قطرہ بھی پانی پیا تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ عبد الملک نے چند گھنٹے تو صبر کیا، لیکن آخر پیاس کے غلبے سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے کہا: خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، میری جان نکلتی ہے تو نکلنے دو، لیکن میں پیاس کا یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل خانہ نے اس کے مسلسل اصرار پر اسے پانی پلا دیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ یقیناً پانی زندگی بخش مشروب ہے، اس کا ہر قطرہ زندگی ہے۔